دنیا داری کی طرف ہم لوگ پھرتے ہیں، دنیا داری ہو چکے ہیں، دنیا دار میں رہتے ہیں، دین کی طرف آتے نہیں۔ دنیا سے دور رہو، اپنا جو دل ہے نا وہ دین کی طرف لگاؤ۔ دنیا میں ٹھیک ہے کام کر رہے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہیں، لیکن اپنا دل ایمان جو ہے وہ دین کے ساتھ رکھو۔ دنیا داری کی طرح اپنا دل کر لو، دنیا داری کی طرح اپنا ایمان دنیا داری کی طرح نہ کرو، دین کی طرف لاؤ۔ سمجھ آئی؟ دین میں برکت ہے، دنیا داری میں برکت نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کا پیروکار ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا تو میرے پاس رہنے کے لیے آیا ہے، کیا دنیا داری کا نظریہ لے کر آیا ہے یا دین کی نظریہ لے کر آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا حضرت میں دنیا داری کا نظریہ نہیں لے کر آیا، میں کچھ حاصل نہیں کرنے آیا، بس آپ کی صحبت کے لیے آیا ہوں، آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو، چل پڑا وہ شخص آپ کے ساتھ ساتھ رہا۔ اب ایک جگہ آیا، آپ کو بھوک لگی، تو 3 روٹیاں جو تھیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکوائیں یا ملی ان کو۔ جب 3 روٹیاں آئیں نا تو ایک روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، دوسری روٹی اس بندے کو دی، وہ جو ساتھ آیا تھا اس کو دے دی، اس نے کھا لی، تیسری روٹی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے اٹھے، کسی کام کے لیے آگے پیچھے ہوئے نا، تو جب آپ واپس آئے تو کیا دیکھا، وہ تیسری روٹی غائب تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو وہ کہنے لگا جی یا حضرت اللہ کے نبی مجھے نہیں پتہ تیسری روٹی کدھر ہے۔ آپ نے پوچھا بتا دو تم نے کھائی ہے تو بتا دو، نہیں جی میں نے نہیں کھائی، مجھے نہیں پتہ کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ صاف جھوٹ بول دیا۔ آپ نے کہا اچھا چلیں دیکھتے ہیں۔ آپ چل پڑے، آگے گئے تو آپ نے کیا کیا، ہرنی جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2 بچے جا رہے تھے، آپ نے ایک بچے کو پکڑ لیا، بچے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت جو تھا اس کو آگ جلائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو آگ پر بھونا تو خود بھی گوشت کھایا اور اس کو بھی گوشت کھلایا۔ جب گوشت کھا لیا تو وہ ہڈیاں جو تھی نا اس کو جوڑا، اکٹھا کر کے آپ نے کم بِإِذْنِ اللہ کہا تو وہ جو بچہ تھا نا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ کا معجزہ تھا، دوبارہ زندہ ہوا تو وہ بچہ جو تھا اپنی ماں کے ساتھ آگے چلا گیا، وہ ماں بھی ادھر وہیں کھڑی تھی، اس کی ہرنی جو تھی، اس نے بچے کو لیے آگے چلا گیا۔ تو آپ نے اس بندے سے کہا اے بندے تم نے یہ نظارہ دیکھا ہے، اب بتا، تو نے گوشت بھی میرے ساتھ کھایا ہے، اب بتا دے کہ وہ تیسری جو روٹی تھی وہ کہاں گئی۔ وہ بندہ کہتا ہے یا حضرت مجھے نہیں پتہ، مجھے نہیں پتہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی۔ وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ حقیقت بات ہے۔ اب اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا چلے پتہ کر لیتے ہیں۔ اب آپ دریا آ گیا، چل رہے تھے، رستے میں دریا آیا، آپ دریا میں آپ نے قدم ڈال دیے، نہ کوئی کشتی نہ کوئی ملا، کچھ چیز نہ تھا، تو آپ نے دریا میں قدم ڈالے، وہ آدمی نے ساتھ دریا میں قدم ڈال دیے، دریا کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں، وہ بندہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پانی ہے، اتنا پانی ہے، لیکن آپ دریا کے پانی میں پیدل چل رہے ہیں۔ آپ نے دریا پار کر لیا، وہ بندے نے بھی آپ کے ساتھ دریا پار کر لیا، پیدل چل کر، پانی کے اوپر چل کر، یہ معجزہ تھا۔ تو جب دوسرے کنارے پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے بندے دیکھ کہ ہم پانی کے اوپر پیدل چل کر آئے ہیں، پیدل چل کر آ گئے ہیں، اب بتا کہ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی، کہاں ہے وہ تیسری روٹی، کہاں ہے؟ وہ دنیا دار بندہ کیا کہتا لگا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کا ایمان ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے آگے جو بھی رکھا جائے وہ تو یقین ہی نہیں کرتے، وہ اپنی بات پر ٹل رہتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا داریوں کا کام ہے، دنیا دار سے بچو۔ آپ نے پوچھا کہ یار بتاؤ وہ کہاں تیسری، اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ آگے گیا، آگے جنگل آ گیا، تو آپ جنگل میں گئے تو آپ نے کیا دیکھا، 3 ڈھیریاں مٹی کی پڑی ہوئی تھی، 3 ڈھیریاں مٹی کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھا، پھونکا، تو وہ تینوں جو ڈھیریاں مٹی کی تھیں وہ تینوں ڈھیریاں سونے کی بن گئیں، تینوں ڈھیریاں۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ جب تینوں سونے کی بنی نا تو آپ نے کہا کہ یہ ایک ڈھیری اے بندے تیری ہے، ایک ڈھیری سونے کی میری ہے۔
اب جو تیسری سونے کی ڈھیری ہے نا، یہ اس کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے. یہ سونے کی جو تیسری ڈھیری ہے یہ اس کو ملے گی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی. تو وہ بندہ اسی وقت بول پڑا کہ یا حضرت وہ تیسری روٹی تو میں نے کھائی ہے. لالچ تھا نا، وہ لالچ دیکھا، جب لالچ ہوا تو سچ بول پڑا، دنیا دار تھا نا. جب آپ نے کہا نا کہ یہ تیسری ڈھیری اس کی جس نے روٹی کھائی ہے اس بندے کی ہے، تو وہ برابر بول پڑا کہ جی وہ تیسری روٹی یا حضرت میں نے کھائی، اللہ کے نبی میں نے کھائی ہے. تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا یا اللہ کے بندے اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو دنیا دار بندہ ہے، میں نے یہ تیسری ڈھیری بھی نہیں لینی ہے، میری تینوں ڈھیریاں جو ہے تو لے لے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تینوں سونے کی ڈھیریاں اس کو دے دیں اور آپ چلے گئے. یہ دنیا داری کا بندے ہوتے ہیں، دنیا دار لالچی بندے، جن کو نہ دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی قرآن حدیث کا پتہ ہوتا ہے، نہ ایمان کا پتہ ہوتا ہے. وہ دنیا دار میں اس طرح کھو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ان کو فکر ہی نہیں ہوتا. وہ دنیا داری میں رہ کے قسمیں بھی چھوٹی کھا جاتے ہیں، وہ دنیا داری میں رہ کے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، وہ اپنا کاروبار چلانے کے لیے اتنے جھوٹ قسمیں اٹھا جاتے ہیں کہ یار ہمارا کاروبار چل جائے، لیکن وہ ان کا چلتا نہیں، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. پھر آگے وہ جب وہ تینوں ڈھیریاں لے کر وہ بندہ بیٹھ گیا نا، مل مار کر بیٹھ گیا، وہ دنیا دار جو تھا 30 سال سے تینوں ڈھیریاں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد کیا ہوئی کہ 2 ڈاکو آ گئے. 2 ڈاکو آئے، اس نے اس پر حملہ کر دیا اس بندے پر. جب سونے کی ڈھیریاں دیکھی تو وہ بندہ بولا کہ یار تم مجھے کیوں مار رہے ہو، ایسے کرتے ہیں 3 ڈھیریاں ہم تینوں بانٹ لیتے ہیں، نہ مارو. تو وہ ڈاکو کہنے لگے یار بندہ تو بات تو صحیح کرتا ہے، چلو ایک ڈھیری ہم بانٹ لیتے ہیں. اب وہ تینوں سونے کی ڈھیریاں بانٹی گئی. لالچ دنیا دار بندے کا انجام دیکھیں. جب بانٹی گئی نا تو ان کو بھوک لگی. ایک ڈاکو کہتا ہے یار کھانا بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا یار تو پھر جا کھانا لے آ جا کے کہیں سے. اب ایک ڈاکو نے سوچا یار میں کھانا لینے چلا جاتا ہوں. وہ کھانا لینے گیا. وہ آدمی اور ایک ڈاکو بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، باتیں بڑھ گئیں. تو وہ آدمی کہنے لگا اے ڈاکو، یہ جو دوسرا ڈاکو ہے کیا تیرا جاننے والا ہے، کوئی خاص رشتہ داری؟ اس نے کہا نہیں رشتہ داری نہیں، ویسے ہی دوستی ہے، جیسے تیری میری دوستی ویسے اس کے ساتھ دوستی ہو گئی. تو وہ آدمی کہنے لگا دنیا دار کا کہ ایسے نہ کرے، اگر وہ بندہ آئے ہم اس کو مار دیتے ہیں تو اس کی جو ڈھیری ہے ہم آپس میں بانٹ لیں گے. تو وہ ڈاکو کہنے لگا یار تو نے تو بڑی کمال کی بات کی، ہاں ایسے ہی کرتے ہیں. وہ آتا ہے ہم دونوں مل کے اس کے مار دیتے ہیں. اب وہ جو ڈاکو کھانا لینے گیا ہوا تھا اس نے کیا سوچا کہ یار یہ جو مجھے کھانا ملا ہے اس کے اندر میں زہر ڈالتا ہوں، ان دونوں کو دوں گا، وہ دونوں مر جائیں گے، ان دونوں کی سونے کی ڈھیریاں میں لے جاؤں گا. اب دیکھ لیں، ان دونوں کی سونے کی ڈھیریاں میں لے جاؤں گا. لالچ ہے نا، دنیا داری کو کچھ نہیں ملتا، وہیں پہ رہ جاتا، سب کچھ یہاں پہ رہ جاتا ہے. اب تینوں کا پلان چل رہا تھا. اب وہ کھانا لے کر جب آیا، ان آدمی نے، دنیا دار آدمی نے اور ڈاکو نے مل کے اپنے اس ساتھی کو مار دیا. جب مارا تو وہ جو ڈھیری تھی آدھی آدھی بانٹ لی. اب ان کو بھوک لگی، انہوں نے کہا یار چلو ہم کھانا کھا لیتے ہیں. جب وہ کھانا کھانے لگے وہ دنیا دار بھی مر گیا زہر کھا کر، اور وہ دوسرا ڈاکو بھی مر گیا. وہ ڈھیریاں وہاں کی وہاں پڑی رہی اور تینوں مر گئے. یہ دنیا داری کا یہ ہے شوق. جو لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مکانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دن رات دنیا داری میں رہتے ہیں، ارے ان کے لیے یہ سبق انمول بات ہے کہ لوگوں سنو دیکھو کہ یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانی ہے، ہر چیز نے مر جانا ہے. لیکن کیا کرو، اگر دنیا دار میں رہتے ہو تو رب کو یاد کرو، اپنا ایمان کامل رکھو، قرآن پاک پڑھو، دین کے ساتھ محبت رکھو، تو اللہ کا جو ہے فضل و کرم ہوگا.